ढाल बनकर मेरी मुझको बचाता है। महिमा से तेरी नया दिन दिखाता है। ढाल बनकर मेरी मुझको बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है। जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करेंगे। सब मिलकर दुआ करें। पाक रूह मौजूद है। अपने आप को खुदा के कलाम के लिए कि आज जो बीज आपकी जिंदगी में बोया जाए, जो खुदा का खादम आपको सुनाए, वो आपको समझ आए, आपकी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेकर आए। सब दुआ करें। ओ खुदा तेरा शुक्र, खुदा तेरे नाम की तारीफ हो। आमीन। आए हम सब अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे और लहराएंगे और कहेंगे वेलकम होली स्पिरिट। खुदा का रूह यहाँ मौजूद है। तो मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ आज इस ब्लेस मीटिंग के लिए, खुदा के खादम के लिए जो भावलपुर से हमारे पास यहाँ मौजूद है। मैं बड़ी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद की कि ये मुमकिन हुआ कि हमारे पास आएँ, उनके वसीला से हम बरकत पाएँ। तो मैं चाहूँगा कि आदिल साहब सामने आएँ और पास्टर साहब के गले में माला डालें। हम उन्हें वेलकम करते हैं आपकी भरपूर तालियों में। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है खुदा के जो खादम होते हैं वो चंद इज़्ज़त का लायक होते हैं। आमीन। तो मैं खुदा के खादम से दरख्वास्त करूँगा वो सामने आए और आज का जिंदा कलाम आप तक पेश करें। जी पास्टर जी वेलकम। खुदा की जिंदा हजूरी में आप सबको खुशामदीद। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हम सबको अपनी हजूरी में आज एक बार फिर से फराहम किया कि हम उसके इलाही कलाम को सुन सकें। सबसे पहले हम अपने खुदा का शुक्र करें, हम अपनी आंखों को बंद करें, उसके कलाम के लिए उसका शुक्र करें। आज आपका और मेरा खुदा आपसे जो बात करने को है, हम अपने आप को तैयार करें कि खुदावंद आज जब तेरी बात को मैं सुनूं तो वो मेरी रूह में उतर जाए। जैसे हम अपने किसी प्यारे का लेटर बार बार पढ़ते हैं, आज हम जब तेरी बात को सुने तो हम इस लेटर को अपने ज़हन में रखें, क्योंकि एक एक बात खुदा के कलाम की हमें जिंदा करती है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब, तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी दी हुई सारी नेमतों, बरकतों और रहमतों के लिए खुदावंद। खास तौर पर खुदावंद अपने भाई बशारत, पादरी बशारत साहब के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि जो तेरी मोहब्बत में खुदावंद हम एक दूसरे के साथ अटैच हैं। जब तेरी मोहब्बत में हम पैवस्त होते हैं तो हम ऐसे होते हैं जैसे एक ही बदन के हिस्से होते हैं। ऐ रब्बुल फाज़, एक एक जिंदगी के लिए तेरी बरकत, तेरी सलामती, तेरे फजल को मांगते हैं। ऐ खुदावंद तेरा कलाम हमें नमक कहता है, हम अपने उस जायके को पहचानें। ऐ खुदावंद आज जब हम तेरे सामने अपने आप को आजिज़ और खाकसार करते हैं तो ऐसा हमसे चाहता है कि हम खाकसार होकर तेरी इबादत करें। ऐ खुदावंद आज तेरे कलाम का जो बीज हमारी जिंदगियों में बोया जाए वो बहुत सा फल लाए। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज भाई और बहनों, हम जब भी खुदा की हजूरी में बार बार एक दूसरे से मिलते हैं तो इसका कोई मकसद होता है, और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं आप सबसे एक बार फिर से मिल रहा हूँ, और ये खुदावंद ही मुमकिन करता है इन चीज़ों को। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत बार खुदा का कलाम सुनते हैं और अगली बार हमें याद नहीं होता कि हमने पिछली बार क्या सुना था। 2026 में जब भी मैं अपने भाई बहनों के पास जाता हूँ तो उनको एक बात बताता हूँ कि अक्सर, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता था, मैं इसलिए बताता हूँ कि अक्सर ऐसा होता है कि मैंने पिछले संडे क्या सुना था मुझे अगले संडे को याद नहीं रहता। इस बार जो साल के शुरू में खुदावंद ने मुझे मैसेज दिया था, वो 3 डे नाइट का फास्ट होता है हमारा, तो उसमें जब मैं प्रेयर में था तो खुदावंद ने मुझे एक मैसेज दिया था मुकाशफा से, और उस मैसेज को रिकॉर्ड करके जब हमने अपने चैनल पे डाला तो उस मैसेज में मैंने लिखा था कि 2026 का ये पहला मैसेज है। तो मुझे अच्छा लगा कि ये खुदा के रूह ने जब मुझसे बात की कि मैंने ये मैसेज हर एक भाई बहन को देना है। आज वो मैसेज भी हम सुनेंगे,
لیکن آج خدا نے آپ سے اور مجھ سے کیا بات کی ہے، سب سے پہلے ہم اس حصے کو تلاوت کریں گے۔ اگر کوئی بیٹی تلاوت کرنا چاہے یا بیٹا، تو مقدس بزرگ متی رسول کی انجیل اس کا 18واں باب اور اس کی پہلی آیت مقدسہ سے 5ویں آیت مقدسہ تک۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، اس وقت شہید یسوع کے پاس آ کر کہنے لگے، بس آسمان کی بادشاہی میں بڑا کون ہے؟ اس نے ایک بچے کو پاس بلا کر اسے ان کے بیچ میں کھڑا کیا اور کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم توبہ نہ کرو اور بچوں کی مانند نہ بنو تو آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ بس جو کوئی اپنے آپ کو اس بچے کی مانند چھوٹا بنائے گا وہی آسمان کی بادشاہی میں بڑا ہوگا، اور جو کوئی ایسے بچوں کو میرے نام پر قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے۔ آمین۔ آمین۔ آج ہم اس حوالے کو ایسے دیکھیں گے کہ یہ سوال کس نے کیا اور سوال ہے کیا۔ اوپر جو ہیڈنگ ہے اس حوالے کی وہ ہے کہ سب سے بڑا کون ہے۔ آج ہمیں شوق ہوتا ہے کہ میں بڑا سینئر بن کے رہا۔ یسوع مسیح سے شاگردوں نے پوچھا کہ سب سے بڑا کون ہے، تو یسوع مسیح کبھی بھی بات ایسے نہیں کرتے تھے کہ بس ان کو ٹرکھا دو، وہ ہمیشہ اگزامپل میں بات کرتے تھے، مثال دے کر بات کرتے تھے۔ یسوع مسیح کی تمثیلیں آج بھی بڑی مشہور ہیں۔ یسوع مسیح نے کیا کیا جب ان سے شاگردوں نے پوچھا کہ سب سے بڑا کون ہے، تو اس نے ایک بچے کو بلایا اور ان کو بتایا کہ جب تک کوئی اس بچے کی طرح مجھے قبول نہیں کرتا تب تک وہ آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتا۔ ہم اس کچھ چیزیں بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں لیکن ہم ان کو محدود کر دیتے ہیں، کبھی ایسے سوچتے نہیں ہیں۔ بچے کو سمجھ نہیں ہوتی کچھ قبول کرنے کی، یہ ہمیشہ سمجھدار آدمی، سمجھدار بھائی، سمجھدار بہن قبول کر سکتا ہے۔ یسوع مسیح نے بچے کو لیا اور بچے کو جیسا سمجھاؤ ویسا وہ سمجھتا ہے۔ سب سے خوبصورت مثال جو ہے، بچہ کبھی بھی خود سے کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک بار ایک چھوٹا بچہ تھا اور اس کا باپ ایک ورک شاپ میں کام کر رہا تھا اور ورک شاپ بیسمنٹ میں تھی۔ بچہ چل کے آیا، اوپر بیسمنٹ پہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ آواز دی اپنے باپ کو۔ اس کا باپ آیا، بچے کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ میرا باپ کدھر ہے، لیکن وہ آواز سن رہا تھا کہ یہ میرے باپ کی آواز ہے۔ بچے کو باپ دیکھ رہا تھا لیکن بچہ باپ کو نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ باپ نے جیسے آواز دی، بیٹا چھلانگ لگا دو، اس نے بنا سوچے سمجھے چھلانگ لگا دی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کو اعتبار تھا کہ میرا باپ مجھے سنبھال لے گا، کیونکہ اس کی آواز آ گئی ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خداوند کو قبول کرتے ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ مجھے پہلے سے کافی ساری چیزوں کا پتہ ہے۔ جب بھی ہم بپتسمہ لیتے ہیں اس سے اگلا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ ہمیں عاجز، حلیم اور خاکسار ہونے کا ہوتا ہے۔ جو بندہ آپ کو بیپٹزم دے رہا ہے وہ آپ کو گائیڈ کرے گا، کیونکہ جب ایک ماں کو خدا ایک حق دیتا ہے کہ اس بچے کو تو نے پیدا کرنا ہے، اس کو سارا کچھ وہ سکھاتا ہے کہ اس بچے کی پرورش کیسے کرنی ہے۔ ایسے ہی جب کوئی خدا کا خادم، پہلی بات ہے ہر کسی سے ہم اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے کہ ہر بندہ میرے لیے ہے، ہر خدا کا خادم میرے لیے ہے۔ کوئی اگر فرض کیا کہ میں نے کسی پاسٹر سے بیپٹزم لیا ہے تو ضروری ہے خداوند اس سے میرے لیے بات کرے گا، وہ مجھے انسٹرکشن دے گا کہ آپ نے نیکسٹ کیسے چلنا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس چکر میں رہتے ہیں بڑا کون ہے۔ شاگردوں میں بھی انہوں نے یسوع سے سوال کیا کہ بڑا کون ہے، تو یسوع نے ایک بچے کو بلایا۔ آپ اکثر دیکھیں کہ جو لوگ بیپٹزم لے کے شروع سے شروع کرتے ہیں وہ آگے تک جاتے ہیں، لیکن جو بندہ کہتا ہے کہ میں بپتسمہ لینے میں آلریڈی پادری بن گیا، وہ بندہ نہ تو خود چل سکتا ہے نہ لوگوں کو چلا سکتا ہے۔ اگر اچھا کام ایک پاسٹر کر رہا ہے تو اس کے بیچ میں 2-3 ایسے کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ ایک کسان نے تو بہت اچھا بیج بویا تھا لیکن آگے بھی کڑوے دانے بو کے چلا گیا۔ یہی بات ہے کہ جب ہم کچھ سیکھتے نہیں ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں، ہم آپتے ڈبڑے تجھے نہیں ڈوبتے۔ اگر آپ کے پاس خدا کے خادم ہے، اگر ہمیں خداوند نے کلیسیا دی ہے تو ہم اس کو بائبل مقدس سے سکھائیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ یسوع نے بچے کو ہی کیوں لیا؟ کیونکہ اس وقت بہت بڑے سردار کاہن بھی تھے۔ اس نے کہا جو کہ بچے کی طرح قبول کرے گا، جن کے پوری طرح مجھ پہ بھروسہ کرے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوگا۔ آگے لکھا ہے بس جو کوئی اپنے آپ کو اس بچے کی مانند چھوٹا بنائے گا
وہی آسمان کی بادشاہی میں بڑا ہوگا. ہم بچہ نہیں بننے چاہتے, ہم کبھی اس پہ ٹرسٹ نہیں کرنا چاہتے, ہم اس کی بات کو ویسے نہیں ماننا چاہتے. یاد رکھو جب آپ بائبل مقدس کو ایک بچوں کی طرح پڑھو گے نا, آپ کو یہ بات کرے گی آپ سے. جب آپ تفاسیر پڑھ کے بائبل پڑھو گے, آپ کو وہ تفسیر سمجھ میں آئے گی, آپ کو بائبل سمجھ میں نہیں آئے گی. اسی لیے خداوند نے کہا ہے کہ جس کے اندر میرا روح ہے وہ اسے جانتا ہے. ہر کوئی نہیں جانتا مجھے, ان کو سمجھ نہیں ہے. اب پچھلے دنوں ایک بات ہوئی, خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ آپ کسی سے بحث و مباحثہ مت کرو, اس سے نفرت ہوتی ہے. لیکن کوئی پاسٹر صاحب تھے, انہیں شوق تھا, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ایک دوسرے مذہب کے بندے سے مناظرہ کیا, اور اس بندے نے کتنی بار یسوع مسیح کی بے حرمتی کی. اب اگر وہ پادری صاحب سمجھدار ہوتا, بائبل مقدس کو جان رہا ہوتا, تو وہ کہتا کہ نہیں, میرے یسوع نے کہا ہے کسی کے جھوٹے کو بھی جھوٹا نہ کہے. ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے سچے کو جھوٹا کہہ دے. لیکن اس بندے نے اس آدمی کو اکسایا کہ میرے ساتھ مناظرہ کرو. جب اس نے ایک ہی ورس کو لے کر ہزاروں بار اس نے خود وہ رپیٹ کیا کہ یسوع مسیح کو ان کی بائبل کیا کہہ رہی ہے, تو کیا وہ پادری صاحب ہیں؟ یسوع مسیح لعنتی بنا ہمارے لیے, لیکن اس بندے نے ایک اور ریفرنس میں اس کو پیش کیا. آج ہم یسوع کے لیے باعث عزت تو بن نہیں رہے, اس کے خادم کہلاتے ہوئے اس کی بےزتی کروا رہے ہیں نا. یسوع مسیح نے کیا کہا کہ تم کسی کے غلط کو بھی غلط نہ کہو, ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے صحیح کو غلط کہے. یہاں تک کہ یسوع مسیح نے کلام میں فرمایا کہ اپنی عورت سے بھی بحث نہ کر مجھے لے کر, اسے جھگڑا پیدا ہو. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں, جی سامنے بڑے ہونا صرف فیمس ہونا ہے. ایسا کرنے والے لوگ, ان سے آپ بچ کے رہو. آپ کو اور مجھے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بائبل آپ سے اور مجھ سے کیا بات کر رہی ہے. جب اگر میں بنیاد ایک بلڈنگ کی رکھوں گا نا, تو مجھے پتا ہوگا کہ میں نے بنیاد رکھی ہے. اگر میں اوپر سے اٹھانا شروع کر دوں گا, مجھے نہیں پتا نیچے بنیاد ہے کہ نہیں. اگر میں نے بیپٹزم لیا ہے, میں نے اپنی پراپر زندگی اپنے خداوند کے ساتھ شروع کرنی ہے. خداوند نے ہر ایک مسیح کی زندگی میں ایک کالنگ رکھی ہے کہ انجیل کی منادی کرو. وہ کیسے کرنی ہے؟ اگر میں انجیل پڑھ کے منادی کر رہا ہوں, تو آپ انجیل سنانے کی منادی لوگوں کو کر سکتے ہیں کہ آجو فلانی جگہ پہ لیکچر ہونا چاہیے, فلانی جگہ پہ پریئر. آپ ایسے منادی کر سکتے ہیں, اور یہ ہماری زندگی کا سب سے پہلا حصہ ہے. اور آگے کلام میں لکھا ہے, جو کوئی ایسے بچے کو میرے نام سے قبول کرتا ہے. اب یہ نہیں لکھا کہ ایسے پادری کو, جو بچہ چھوٹے سے بڑا ہوا ہے, جس نے چھوٹے سے خداوند کو قبول کیا ہے, وہ بڑا ہو کے اس کے بارے میں خداوند کہہ رہا ہے جو کوئی ایسے بچے کو. اب وہ بڑا ہو گیا, لیکن وہ تھا بچہ, اب وہ بڑا ہو گیا. جو کوئی ایسے بچے کو میرے نام پر قبول کرتا ہے, وہ مجھے قبول کرتا ہے. اب کریکٹر بچے کو کیسے ہم شروع سے جانتے ہوتے ہیں, خداوند ایسے بچے کی بات کر رہے ہیں. ہمیں ایسے سمجھنے کی ضرورت ہے. 2026 ہماری زندگی میں نیا سال ہے, لیکن اس میں ہم نے نیا کیا کیا ہے؟ اگر کچھ نہیں کیا, تو آج میں آپ کے ساتھ ایک بات کو شیئر کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ نے اور میں نے اپنی زندگی میں 2026 کی شروعات نئے طریقے سے نہیں کی, تو آج سے مجھے یہ شروعات کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ آپ کے چرچ میں جتنے سرمن ہوں, اس کے آپ حوالہ جات لکھیے. جب کبھی آپ دکھی ہو جائیں, ان حوالہ جات کو لے کر اپنے پریئر میٹ پہ بیٹھ جائیں, وہ حوالے آپ سے بات کریں, کیونکہ وہ آپ کو بتائے گئے ہیں. جب کوئی ہمارا پیارا اس دنیا سے چلا جاتا ہے, تو اس کے مرنے کے بعد ہم اس کی بات کو یاد کرتے ہیں, کیونکہ میں نے کیا سی میں گل سوچ کے بڑی تسلی ہوتی ہے. تو کیا خدا کے کلام کو ہم اتنی اہمیت نہیں دے سکتے؟ ہمیں اس سال میں ہر سرمن کے حوالے کو لکھنے کی ضرورت ہے. یہ ہر وہ بات ہے جو خداوند ہم سے کرتا ہے. اگر فرض کیا کہ میں ایک حوالہ پریچ کرتا ہوں, یا پادری صاحب ایک حوالہ پریچ کرتے ہیں, وہ آپ سے اگلے اتوار آ کے پوچھتے ہیں کہ پچھلے اتوار کی میسج ہوا سی, تو اسی لحاظ کے کہہ دینا کہ پتا نہیں. لیکن آپ کو پتا ہے کہ پادری صاحب کو کتنا دکھ ہوگا. اب ہمارا کوئی پیارا باہر سے کوئی لیٹر بھیجے نا, تو سب تو پہلی فٹیک اگر مینوں نہیں پڑھنا ہوتا, تو میں اس سے بندے کو پاواں گا یار انہوں پڑھ کے تو دس. آج بائبل مقدس آپ کو اور مجھے فری دی جاتی ہے. افسوس ہے کہ ہم جس میٹنگ میں جاتے ہیں ادھر اپنی بائبل بھول کے آ جاتے ہیں. یہ بات میں آپ سے پریکٹیکلی کر رہا ہوں, کیونکہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے. اگر اس بائبل کی قیمت ہم نے
2000 या 2500 या 1800 जितनी इसकी कीमत है, अगर हमने वो पे की होती तो हम कभी अपनी बाइबल को ना भूलते। हमें फ्री मिलती है, हम चर्च में भूल के आ जाते हैं, चल ये शाम लैंड के अगले बार आवांगे तो पूछ ला। कितनी लापरवाही है कि हम उस कलाम को ही भूल जाते हैं जिसमें जिंदगी की बातें हैं। और दूसरी बात, अब हमने एक बात सीखी है कि बड़ा कौन है और हम कैसे बड़े हो सकते हैं। कितनों को समझ आई इस बात? बड़ा कौन है और हम कैसे बड़े हो सकते हैं? जब तक हम अपने खुदावंद के पास एक बच्चे की तरह नहीं जाते, तब तक हम बड़े नहीं बन सकते आसमान की बादशाही में। और दूसरी बात हम सीखेंगे इफिसियों 5 बाब उसकी 15वीं से 17वीं आयत मुकद्दसा। कलाम में लिखा है, बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो। अब पिछले हवाले में खुदावंद ने यीशु मसीह ने हमें बताया है कि जब तक कोई छोटा बच्चा ना बने वो आसमान की बादशाही में नहीं आ सकता। अब यहाँ पे कलाम हमसे बात कर रहा है, बस गौर से देखो। अब हमने अपने आप पे गौर भी करना है कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानित चलो। अब नादान कैसे चलते हैं? इमोशनल होते। मैं बपतिस्मा ले लिया, मैं हूं अपने नाले लो, तू भी ले ले, ये मैं एक नादानी कर रहा हूं। अब मैंने अगर बपतिस्मा लिया है तो मेरी जिंदगी में जो गलत काम थे वो मैंने छोड़े हैं, तो मेरे साथ वाले को ऑटोमेटिक पता चलेगा कि ये बंदा बदल गया। वो फिर मुझसे पूछेगा कि यार आप कैसे बदले, फिर मैं उसको बताऊंगा। अब खुदावंद आपसे और मुझसे पिछले हवाले में उसने कहा कि जब तक कोई बच्चे की तरह पूरा एतबार करके मेरे पास नहीं आता, तब तक वो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। और एक बात और याद रखो, हम कहते हैं कि हम खुदावंद यीशु मसीह के हैं तो हम बड़े अच्छे हैं, हम पर सजा का हुक्म नहीं है। और याद रखो कि अगर हम खुदा के कलाम को जानते हैं, इसको समझते हैं, इसको नहीं मानते, तो खुदावंद यीशु ने ऐसों को बदकार कहा है। ये ना समझिए कि मैं यीशु मसीह को जानता हूं, उसके नाम से मैंने बैप्टिज्म ले लिया है तो मैं बख्शा जाऊंगा। अगर मैं सब बातों को जानकर, उनको समझकर नहीं मानता, तो मुझे खुदावंद यीशु मसीह ने बदकार कहा है। बेशक मैं मौजूद कर रहा हूं, बेशक मैं हाथ रख रहा हूं, लोग शिफा पा रहे हैं, लेकिन अगर मैं उसके हुक्मों को नहीं मानता तो मुझे खुदावंद बदकार कहता है। एक बात और, मुकद्दस बुजुर्ग पतरस ने अपने दूसरे खत में एक बात कही है कि अगर मैं यीशु मसीह को जानता हूं, उसके अहकाम को जानता हूं, नहीं मानता, तो मैं उस कुत्ते की तरह हूं जो अपनी उल्टी की तरफ लौटता है। और इसी बात को इस्तिस्ना में बड़ी खूबसूरत और सख्त अंदाज में लिखा गया है कि अगर कोई शरीयत की बात को सुनकर उसको नहीं मानता तो वो लानती है। आज तक हमने सिर्फ अच्छी बातों को सुना है, अच्छी बातों को सीखा है कि यीशु नाल जुड़ जो ऐ मिलेगा, यीशु नाल जुड़ जो ऐ मिलेगा। भाई उसकी बात नहीं मानोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये हमें जानना जरूरी है। बाइबल मुकद्दस साफ उसे लानती कहती है जो शरीयत की बात को सुनकर उसको मानता नहीं। और खुदावंद आज आपको और मुझको एक मौका दे रहा है। उसने सबसे पहले मुझे बताया कि मैं आसमान की बादशाही में जा कैसे सकता हूं। अब वो आपको और मुझे बात बता रहा है, गौर से देखो। गौर से देखने का मतलब है कि मुझे अपने आप पे ध्यान लगाना है कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानित चलो। दाना क्या होते हैं? आती हुई हवा को पहचानते हैं। बाइबल मुकद्दस में हम कहते हैं कि सांप शैतान होता है, लेकिन सांप की मान होशियार रहने को भी खुदावंद ने आपको बोला। उसमें एक्टिविटी ऐसी है, उसके जैसी आदत रखो, वो आती हुई हवा को पहचानता है कि हवा कैसी है। अगर हम नादान हैं तो हम बला हमारे ऊपर आ जाएगी, फिर भी हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन हमने कैसे रहना है? होशियार, चालाक, हवा को पहचानना है, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। आगे लिखा है, और वक्त को गनीमत जानो। सबसे खूबसूरत बात, 2026 आपके लिए और मेरे लिए एक गनीमत जानो इस टाइम। अगर पिछले सालों में हमने बाइबल मुकद्दस का उस तरह से मुताला नहीं किया, तो आज आपके पास और मेरे पास वक्त है। याद रखो, अगर आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ नहीं सकते, अपने साथ अपना मोबाइल ले आओ। आपको खुदा ने अपना खादम दिया है, उसकी उसी बातों को नोट कर लो। वो हवाले आपके लिए बड़े तकवीयत बख्श होंगे। और ये 2026 आपको और मुझे सबसे पहला मैसेज तौबा का देता है, रजू लाने का देता है। और आज कलाम कहता है, वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन बुरे। हम ये कहते हैं कि बड़ी देवता सी सुनने के दिन बुरे नहीं। दिन बुरे क्या होते हैं?
कि 2026 में दाखिल हो गए, आगे चल नहीं पाए। ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूं 2026 में इंटर हुए लेकिन कुछ ही दिनों बाद डेथ हो गई। आप और मैं आज अगर जिंदा है उसके इस हवाले को सुन रहे हैं कि वक्त को गनीमत जानो। हम अगर इसको नहीं मानेंगे तो याद रखो आपको और मुझे ये बताया जा रहा है वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। सबसे पहला स्टेप खुदावंद ने मुझे और आपको क्या बताया, अगर आसमान की बात सही में आना है तो बिल्कुल डिपेंडेंट होकर भाई मेरा यीशु मेरे लिए सब कुछ है। कभी अपने पुराने बुजुर्गों को आपने देखा, उनके पास थोड़ा सा ईमान था कि यीशु ने छड़ना मौत है, उन्होंने नहीं छोड़ा अपने ईमान। वो जितना जानते थे पक्के रहे। आज क्या करते हैं लोग, आज रोटी के लिए यीशु को छोड़ दिया। और बाइबल मुकद्दस मुनकर इंसान के लिए बड़ी सख्त सजा बताती है। हम तो कभी प्रीच नहीं करते कि यीशु को छोड़ने की सजा क्या है। ये बाइबल मुकद्दस में इस्तिस्ना की किताब में लिखी है कि जो कोई मुनकर हो जाए उसकी सजा है उसको संसार कर देना चाहिए। और उसके ऊपर जो आफतें लिखी हैं वो आप देख सकते हैं और लोगों पे आती भी है। जो लोग यीशु का इनकार करते हैं उनके ऊपर आफत आती भी है। आज कलाम आज से और मुझसे याद रखो, आज कलाम नॉर्मल सा नहीं है। बेशक हम थोड़े लोग हैं लेकिन आप में कलाम के बीज को बोया जा रहा है। आप में ये दरख्त जब बड़ा होगा तो लोग देखेंगे कि कलाम में मुझ में तब्दीली आई है, कलाम मुझे चेंज करता है। इस सबब से नादान ना बनो बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है। आज हर एक बात मुझसे और आपसे की जा रही है। ऐसा नहीं है कि फलाने ली गल ने। बाइबल मुकद्दस एक आईना है। एक बार एक चर्च में एक गलत काम करने वाली औरत बैठी थी। पादरी साहब प्रीच कर रहे थे, पादरी साहब को पता भी नहीं कि कोई ऐसा है, लेकिन जब वो प्रीच कर रहे थे औरत बीच में खड़ी हुई। उसने कहा सारा कलाम मेरे भी शरण है। अब लोगों को तो नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, लेकिन बाइबल मुकद्दस एक ऐसा शीशा है कि जब इसमें हम अपने आप को देखते हैं तो जहां से हम गलत लगते हैं खुद को वहीं हमें एतराज होता है। आज बाइबल मुकद्दस आपसे और मुझसे एक तो बात कह रही है कि मैंने खुदावंद की बादशाही में अगर दाखिल होना है तो कैसे होना है। ये एक राज है। अपने आप को मिटा के छोटे बच्चे की तरह जब हम खुदावंद पे एतबार करेंगे, उस पे ईमान रखेंगे, तो वो बच्चा जब बड़ा होगा उस बच्चे को कबूल करने की बात यीशु मसीह ने कही। और आगे उसने कहा है बस गौर से देखो। ये हवाला कितना मैच कर रहा है उससे। बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानिंद चलो और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। दिन बुरे तभी होते हैं जब आप पे आफत आ जाती है। कभी आजकल जो लोग बुरे काम करते हैं उनके एक तो पर्चा हो जाता, बंदा फड़िया जाता, उन्हें छड़ाउण जाता, दूजा वो एक्सीडेंट हो जाता है। ये क्या है उसके लिए? बुरा दिन। ये हम कहते हैं कि खुले बुरे दिन केवे दे होने ने, बुरा दिन ऐसे आता है। तो ये हमारे लिए बुरा दिन, उनसे बचना है हमने कैसे? वक्त को गनीमत जानकर, हर वक्त खुदा के कलाम के साथ अटैच रहकर। इस सबब से नादान ना बनो बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है। अब हम खुदावंद की मर्जी को समझेंगे कि क्या है। मेरे साथ निकालिए मुकाशवा 3 बाब और उसकी 15वीं आयत और 19वीं और 20वीं आयत। अब यहां पे हमने छोड़ा है इस सबब से नादान ना बनो बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है। अब खुदावंद की मर्जी क्या है? वो कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो सर्द है ना गर्म। अब खुदावंद ये सारी मेरी सिचुएशन मुझसे डिस्कस कर रहा है। ये आपकी सिचुएशन आपके साथ और मेरी सिचुएशन मेरे साथ खुदावंद बात करके कर रहा है अपने कलाम से। लिखा है मैं तेरे कामों को जानता हूं कि ना तू सर्द है ना गर्म, काश के तू सर्द या गर्म होता। अब अगर मैं अपने आप पे गौर करूं तो मुझे समझ आ जाएगी कि मैं कैसा हूं, मैं सर्द हूं या गर्म हूं। आगे लिखा है बस चूंकि तू ना गर्म है ना सर्द बल्कि नीम गर्म। नीम गर्म क्या होता है? नीम गर्म कि जिथे एक फायदा मिलिया उथे गल हाँ हाँ हो गई, जिथे फायदा नहीं मिलिया उथे कुन्ने मुन्ने हो गए, उथे चुप करके बह गए।
لیکن بائبل آگے کیا کہتی ہے کہ اگر تو نیم گرم ہے تو میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینک دوں گا۔ ہلیلویہ۔ آج ہم اگر غور کریں، اپنے آپ سے شروع کریں تو میں کیسا ہوں؟ اگر میں نیم گرم ہوں تو مجھے آج خداوند کا ایک پیغام مل رہا ہے کہ تم سرگرم ہو جا۔ اگلی آیت مقدسہ 19ویں اور 20ویں، یہ آیت مقدسہ آپ کو اور مجھے تنبیہ کر رہی ہے، یہ مجھے بتا رہی ہے کہ آج کے بعد میں نے اپنی زندگی خداوند کے ساتھ کیسے جینی ہے۔ یاد رکھو، اگر آپ اور میں ہم خداوند یسوع مسیح کو جانتے ہیں تو ہم اس کے عزیز ہیں۔ اپنے پڑوسی کو بولیے کہ اگر تو یسوع کو جانتا ہے تو دھیان سے سن۔ پھر سے کہیے، اگر تو یسوع کو جانتا ہے تو دھیان سے سن۔ آمین۔ کلام میں لکھا ہے، اب دھیان سے سن لیں آپ نے، کیونکہ آپ نے اپنے پڑوسی کو جگا دیا ہے۔ کلام میں لکھا ہے، میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں۔ کبھی دیکھا ہے کہ کوئی آپ کا دشمن آپ کو تنبیہ کر رہا ہو؟ کبھی بھی نہیں کہتا ہے ڈگر لگا ہے اینو میں نہیں کہتے آواز مارنی ڈیگی لگے۔ لیکن یسوع مسیح، اب جو پہلے دو حوالے ہم نے پڑھے ہیں نا، ان کو ان کے ساتھ جوڑ کے دیکھیے، آپ کو یہ اس سے ملتی جلتی بات نظر آ رہی ہے۔ لکھا ہے، میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں۔ شروع میں وہ بتا رہا ہے کہ اگر میری بات صحیح میں آنا ہے تو ایک بچے کی طرح ایمان رکھو مجھ پہ کہ میرا یسوع مجھے گرنے نہیں دے گا۔ دوسری بات اس نے کہا، اب تم تھوڑے بڑے ہو گئے ہو، سمجھ جاؤ کہ کیسے چل رہے ہو، نادانوں کی طرح تو نہیں۔ اب ہم نے اس بات کو بھی سمجھ لیا کہ میں نادانوں کی طرح نہیں چل رہا، لیکن اب مجھے خداوند سے پیار ہو گیا ہے اور میں اس سے دور ہوں، میں اسے جانتا ہوں لیکن میں اس کی بات نہیں مان رہا، تو وہ مجھے اور آپ کو ایک بات کہہ رہا ہے، میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں۔ آج خداوند آپ سے اور مجھ سے ایک بات کہہ رہا ہے، وہ بات کیا ہے؟ بس سرگرم ہو اور توبہ کر۔ خداوند کو ایسی کیا ضرورت ہے کہ وہ کہے کہ تو توبہ کر؟ بار بار میں اگر دوزخ میں بھی چلا جاؤں تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، لیکن وہ چاہتا ہے، اس نے خدا سے سفارش کی یسوع مسیح نے، اس نے کہا جہاں میں ہوں ان کو بھی وہاں رہنے، اور اس نے آپ سے اور مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں جاتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں۔ ایسے وعدے آپ کسی نبی کو، پیغمبر کو پڑھ لیجئے، کسی نے نہیں ایسے وعدے کیے۔ اور باپ اپنا گھر کسے دیتا ہے؟ جسے وہ عزیز رکھتا ہے۔ اور آج وہ آپ کو اور مجھے عزیز رکھتے ہوئے کہہ رہا ہے، میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں، میں تمہیں ڈانٹ کے بھی کہتا ہوں، میں تمہیں کلام سے بھی کہتا ہوں کہ بس سرگرم ہو اور توبہ کر۔ اوپر اس نے تینوں باتیں بتائی کہ تو نہ سرد ہے نہ گرم، بلکہ تو نیم گرم ہے۔ اب وہ آج سے اور مجھ سے کہہ رہا ہے بس سرگرم ہو۔ یہ حکم ہے، یہ آرڈر ہے۔ یہ 2026 میں میری زندگی میں اگر آج پہلے میں نے ایسا کلام نہیں سنا تو آج اگر میں سن رہا ہوں تو مجھے یہ حکم دیا جا رہا ہے، سرگرم ہو اور توبہ کر۔ اگر میں نے بپتسمہ لیا ہوا ہے پھر بھی میں تھوڑے تھوڑے غلط کام کرتا ہوں، آج مجھے وہ چھوڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ تنبیہ کیا ہوتی ہے؟ وہ بری لگتی ہے، اور تنبیہ اسی انسان کو بری لگتی ہے جو اپنے مزے میں رہ رہا ہوتا ہے۔ آج خداوند آپ سے اور مجھ سے یہ بات کہہ رہا ہے، بس سرگرم ہو اور توبہ کر۔ اگر آج تک میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ میں نے توبہ کر کے خداوند کے ساتھ چلنا ہے تو آج آپ کے لیے اور میرے لیے بڑا خوبصورت وقت۔ 20ویں آیت مقدسہ میں لکھا ہے، دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں۔ کوئی ایسا پیار کرتا ہے؟ اتنے بڑے لیول کا وہ منسٹر ہو تو وہ آپ کے دروازے پہ آ کے آپ کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہو کہ بھائی میری آواز سن لو، میں باہر کھلوتا، میری گال سنو۔ یہ سب کے لیے تو نہیں ہے نا، یہ ان کے لیے جو اس کو جانتے ہیں۔ ہم اس کو جانتے ہیں لیکن اس کی عزت نہیں کرتے، کیونکہ میں نے جب استثناء کی کتاب میں اس بات کو پڑھا کہ لعنتی وہ انسان ہے جو شریعت کی باتیں سنتا ہے اور ان کو مانتا نہیں، تو یقین کریے کہ اپنے آپ پہ ایک خوف آ گیا کہ یار کتنے افسوس کی بات ہے۔ مقدس پطرس نے تو پھر بھی ایک بڑی حلیمی سے بات کی کہ وہ کتے کی طرح ہے، لیکن شریعت کی کتاب تو اسے لعنتی کہتی ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ہم ایک میسج چرچ میں سن کے جاتے ہیں اور اگلے ہی سنڈے ہمیں یاد نہیں ہوتا۔
یہ ہمیں یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ میں اگر چرچ میں میسیج سن کے آیا ہوں تو مجھے یاد رکھنا چاہیے. ہم انسان ہیں, ہمارے ذہنوں سے نکل جاتی ہیں چیزیں, لیکن آپ اب سے اپنے ساتھ ایک ڈائری لے کر آیا کریں. اس ڈائری پہ اگر آپ ساری باتیں نہیں لکھ سکتے تو اس وچن کو, اس حصے کو, ان ورسز کو ضرور نوٹ کیجئے کہ اس سال کے شروع میں خداوند نے مجھ سے یہ بات کی تھی اس کی ہیکل میں, اور جب سال مکمل ہو جائے گا تو ان ساری باتوں کو اگر آپ پڑھیں گے تو وہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہو. جیسے کہ نا سیانے نہیں گلا سنیا کام آ جاتی ہے, کیونکہ سیانوں کی بات ہے. خداوند کہتا ہے دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں, اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا, اگر کوئی میری آواز سنے دروازہ کھولے گا تو میں اندر آ کر اس کے پاس اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ. کتنی خوبصورت خواہش ہے. لیکن آج آپ کے لیے اور میرے لیے وقت ہے. اگر ہم آج کا کلام اپنی زندگی میں رکھیں تو یاد رکھیے ہر سٹیپ ہم بائبل مقدس کو, ضروری نہیں ہے کہ اگر مجھے پڑھنی نہیں آتی تو جی میں تو بڑا مجبور ہوں. آپ خدا کے کلام کو خدا کے گھر سے سن کے جائیں گے, اور یاد رکھو جب آپ اس کو روز جگالی کریں گے, روز انہی ورسز کو یاد کریں گے. گانا سی چھتی یاد کر لیں گے, ورسز یاد نہیں ہوتی. گانے کی طرز بھی ہمیں یاد ہو جاتی ہے, زبور کی طرز ہمیں یاد نہیں ہوتی. کتنا افسوس ہے. جس نے ہمیں دوزخ سے بچانا ہے اس کی بات ہم یاد نہیں رکھتے, اور جس نے دوزخ میں لے کے جانا ہے اس کی طرز کو بھی ہم یاد رکھتے. آج میرے بھائیوں میری بہنوں, آج خداوند کا کلام آپ سے اور مجھ سے کہ میں دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں, تنبیہ کیا کر رہا ہے کہ بس سرگرم ہو جا اور توبہ کر. ہم نے کبھی اس بات پہ غور نہیں کیا. ہم کیا کہتے ہیں, بس گرجے گئے سا تاڑیاں ماریاں نے ورشپ کی تھی, آ گئے ہیں, پتہ ہی نہیں کی سنے ہیں. یاد رکھو ہر عبادت کا حساب ہم سے ہو جائے گا. کس عبادت میں آپ گئے تھے اور اس میں آپ کیا سن کے رہے تھے. آج خداوند آپ سے اور مجھ سے یہ کہہ رہا ہے میں دروازے پر کھڑا کھٹکھٹا رہا ہوں, میری آواز سنو, دروازہ کھولو, اور میں تمہارے ساتھ گہری باتیں کرنا چاہتا ہوں. کھانا کھانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم جو بات باہر چلتے پھرتے نہیں کر سکتے, ہم جب کھانے کے ٹیبل پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ ہماری شیئرنگ ہو جاتی ہے, ہم اپنی گہری باتیں شیئر کرتے ہیں. میرے عزیز بھائی اور بہنوں, یاد رکھو آج کا میسج ہم سب کو ایک بار پھر سے جھنجھوڑ رہا ہے. وہ ہمیں سب کو کہہ رہا ہے بس سرگرم ہو جا, کیونکہ ایسی کوسے ہیں, ایسی نیم گرم. وہ آج آپ کو اور مجھے کہہ رہا ہے سرگرم ہو جا اور توبہ کر. خداوند ہمیں توفیق دے کہ ہم توبہ کر کے اپنی زندگی مکمل طور پر اپنے خداوند کو دے دیں. خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے آپ کو اور مجھے بڑی برکت بخشے.